کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد جب 6 سال گزر گئے تو صحابہ کرام کو تیار کیا کہ چلو عمرہ کر کے آتے ہیں۔ مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی، عمرے کا احرام باندھا، احرام باندھ کے جب یہ بیت اللہ مکہ مکرمہ کے قریب حدیبیہ کا مقام تھا وہاں پہنچے تو جو کفار مکہ میں تھے انہوں نے اپنا قافلہ بھیج دیا کہ بھئی اگر یہاں تم عمرہ کرنے کے لیے آئے تو ہم تمہارے ساتھ جہاد شروع کر دیں گے، لڑائی شروع کر دیں گے۔ تو انہوں نے عمرہ کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا۔ مذاکرات ہوتے رہے بالآخر ان کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں نہیں آنے دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے واپس چلے گئے۔ پھر اگلے سال یعنی ہجرت کے 7ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کو قضا کیا تھا۔ اسی وقت حدیبیہ کے مقام سے واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ وہیں پہ ایک معاہدہ طے ہوا تھا جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ ایک لمبا قصہ ہے جو آگے 14ویں سپارے میں آئے گا، انشاءاللہ وہاں تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے کون سب سے زیادہ بڑا ظالم ہے جو مسجد میں آنے سے روکے، کیونکہ بیت اللہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرنے جا رہے تھے وہ بھی تو مسجد تھی، مسجد حرام اس کو کہتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون اس شخص سے زیادہ ظالم ہے جو مسجد میں آنے سے لوگوں کو روکتا ہے، یعنی وہی مکہ والے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رہے تھے نا وہی مراد ہے کہ کون زیادہ ظالم ہے، ممن منع کہ جو روکتا ہے مساجد اللہ اللہ کے مسجد میں، ان یذکر یہ کہ وہاں ذکر کیا جائے اسمہ اللہ تعالیٰ کے نام کا۔ اس سے اب یہ بھی آپ اندازہ لگائیں کہ مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، دنیاوی باتیں نہ کی جائیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے اندر باتیں کرنا اپنی نیکیوں کو جلا دینے کی مثال ہے۔ دنیاوی باتیں، دین کی باتیں تو ہوتی ہیں، دین کا مذاکرہ کرنا چاہیے، ہونا چاہیے، دنیاوی باتیں مسجد میں نہیں کرنی چاہیے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے پتھر اپنی جیب میں رکھتے تھے، کنکریاں چھوٹے چھوٹے، اگر کسی کو آخری کونے والے کو بلانا ہوتا تھا تو یہاں سے کنکری جیب سے نکال کے یوں پھینکتے تھے، بولتے نہیں تھے، اشاروں سے بات کرتے تھے۔